سوال ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہونے اور قیامت والے دن کے سوال و جواب میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ قبر جو ہوتی ہے بسا اوقات وہ مٹی کا گڑھا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ مٹی کا گڑھا نظر نہیں آتا۔ جیسے بعض لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے، کوئی فضا میں بکھر جاتا ہے، اور جو مٹی کے گڑھے ہوتے ہیں ظاہری طور پہ اس کا جسم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ عبسہ میں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم اس کو مارتے ہیں اور اس کو قبر دیتے ہیں۔ اب اس قبر کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ وہ برزخ کہتے ہیں پردے کو، تو اس کی کوئی نہ کوئی قبر ہے۔ اگر وہ مٹی کا گڑھا اس کو نصیب ہو گیا تو اس کی قبر وہی ہے، اور اگر وہ نصیب نہ ہوا یعنی جلا دیا گیا، راکھ بن گئی، مچھلی کھا گئے، جانور کھا گئے، ریت بن گیا، فضا میں بکھر گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، پھر بھی اس کو بہرحال قبر اس کو نصیب ہوگی۔ تو وہ جو بھی قبر ہوگی اس کے اندر اس سے سوالات کیے جائیں گے، 3 سوال صرف کیے جائیں گے، اور ان 3 سوالوں میں اس کے رب کے بارے میں من ربک، اس کے نبی کے بارے میں من نبیو کہ کس امت میں کس نبی کو ماننے والا تھا، اور ما دینک، اور وہ کیا دین کس دین کے اوپر تھا۔ تو ان 3 سوالوں کے جوابات میں انسان سے وہ الفاظ صادر ہوں گے کہ اگر وہ رب کی مانتا رہا ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، اگر نہیں مانتا رہا ہوگا تو کہے گا لا ادری۔ اسی طرح نبی کے بارے میں اور اسی طرح دین کے بارے میں۔ تو یہ ابتدائی صرف 3 سوالات ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے یا تو جنت کے بچھونوں میں سے بچھونا بچھا دیا جائے گا، یا آگ کا فرش بنا دیا جائے گا، تو یا اس کے لیے آسانی ہوگی یا عذاب قبر ہوگا، اور یہ برحق ہے اور آیات سے ثابت ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا حشر کے لیے، اس کو بلایا جائے گا، یعنی اس کے حساب کے لیے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، پھر ایک ایک کر کے جس وقت وہ آئیں گے پھر اس کے نامہ اعمال کی کتاب لائی جائے گی، پھر اس کے ایک ایک عمل کا اس سے حساب لیا جائے گا، جس میں اس کے حقوق العباد بھی ہوں گے، جس میں اس کے حقوق اللہ بھی ہوں گے۔ حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں بھی سب سے پہلا سوال ہے، حقوق العباد میں اگر اس نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ جو حدیث ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ تو نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کر دی، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس میں سے کتنے پر تو نے عمل کیا۔ اور یہ جو سوالات ہیں وہ تفصیلی سوالات ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر قیامت تک کے لیے تو نہیں، کیونکہ قیامت تو قائم ہو چکی، قبر کے سوالات کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے آسانی یا تنگی، اور قیامت والے دن کے سوالات کے اوپر پھر نہ ختم ہونے والی زندگی یا جنت یا جہنم کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ یہ ان کے دونوں کے درمیان فرق ہے۔